بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفه وهو ينقسم الى المعرب والمبنی فلنذکر احکامه فی بابین وخاتمۃ۔ بھائی ماقبل سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ماقبل میں کلمہ کی تعریف ہوئی اور اس کی اقسام بیان ہوئی۔ اب کلمہ کی جو قسم اول ہے یعنی اسم، یہ تقسیم اس کے متعلق فرمائیں گے۔ فرما رہے القسم الاول فی الاسم، قسم اول اسم کے بیان میں ہے۔ فرما رہے وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر گئی ہے۔ وہو ینقسم الی المعرب والمبنی، اور یہ منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف۔ فلنذکر احکامہ فی بابین وخاتمۃ، فرما رہے کہ ہم ذکر کریں گے اس کے احکام کو دو بابوں اور ایک خاتمہ میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسم کی تقسیم باعتبار معرب اور مبنی کے۔ فرما رہے کہ اس کو ہم ذکر کریں گے دو بابوں اور ایک خاتمہ میں۔ تو سب سے پہلے وقد مر تعریفہ، مر یمر نصر ینصر سے ہے، پہلے ماضی ہے، مبنی بر فتحہ ہے، مبنی بر فتح ہے۔ تعریفہ ہو ضمیر، ہم نے ماقبل میں یہ بات پڑھی تھی کہ اگر ضمیر سے پہلے ایک یا کئی اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، اور تعریفہ مرفوع بوجہ فاعلیت کی۔ وہو ینقسم، یہ الگ جملہ ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل، جہاں بھی آ جائے وہ مبتدا واقع ہوتا ہے بشرطے کہ ابتدائے کلام میں واقع ہو۔ ینقسم، انقسم ینقسم باب انفعال سے فعل مضارع ہے۔ مضارع کے اعراب میں صحیح ہے اور یہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ خبر واقع ہے۔ الی المعرب والمبنی، معرب اور وہ اسم تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف۔ معرب مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، اور مبنی یہ بھی مجرور ہے عطف کی وجہ سے، لیکن مبنی اس کا اعراب تقدیری ہے کیونکہ اس میں منقوص ہم نے پڑھا کہ اس کے اخیر میں یا ہو اور ماقبل مکسور ہو تو اس میں منقوص کہلاتا ہے، جیسے مبنی، تو یہ بھی حالت جری میں ہے۔ فرما رہے فلنذکر احکامہ، پس ہم ذکر کریں گے، اس چاہیے کہ ہم ذکر کریں اس کے احکام کو فی بابین، دو بابوں اور ایک خاتمہ میں۔ فلنذکر، یہ اصل میں لنذکر تھا۔ ہم نے ماقبل میں یہ بات پڑھی کہ لام امر کے اوپر واو یا فا داخل ہو جائے تو وہ ساکن ہوتا ہے، جیسے فلنذکر اصل میں لنذکر تھا۔ احکامہ حکم کی جمع ہے، مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے۔ فی بابین وخاتمۃ، بابین بابن کی تثنیہ ہے، فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، وخاتمۃ عطف کی وجہ سے۔ آگے فرما رہے کہ الباب الاول فی الاسم المعربی، جو پہلی باب ہے وہ اسم معرب کے بیان میں ہے۔ الباب الاول، ابتدائے کلام میں معرب باللام ہے تو آپس میں موصوف صفت مل کر خود مبتدا بنیں گے، اور ما بعد خبر یا یہ خود مبتدا محذوف کے لیے پورے خبر بنیں گے۔ فرما رہے وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اما المقدمۃ ففیہا فصول۔ آپ کو بیان کیا تھا کہ معرب اور مبنی کے احکام کو ہم ایک مقدمہ اور دو باب ہم ذکر کریں گے، اس کے احکام کو دو بابوں اور ایک خاتمہ میں۔ تو اب باب اول بیان فرما رہے ہیں، تو باب اول کی تمہید یہاں سے بیان فرمائی کہ باب اول کے اندر ایک مقدمہ اور 3 فصول ہوں گے۔ تو 3 فصول، فصل اول کے اندر معرب کی تعریف، معرب کا حکم، عامل کی تعریف، معمول کی تعریف، اور فصل ثانی کے اندر اقسام 9، جس کو ہم 16 اقسام بھی کہتے ہیں نحو میر وغیرہ کے اندر جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے، اور پھر فصل ثالث کے اندر
تقسیم پڑھیں گے اسم کے باعتبار انصراف اور عدم انصراف کے، یعنی منصرف اور غیر منصرف کے اعتبار سے، تو فرما رہے وفیہ مقدمۃ، اور اس کے اندر ایک مقدمہ ہے اس باب اول کے اندر، وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقاصد ہے یعنی 3 فصول ہیں، وخاتمہ، اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، بہرحال مقدمہ اس کے اندر چند فصلیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات وفیہ مقدمۃ، یہ مقدمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس میں مفعول اور اس میں فاعل دونوں۔ اگر اس میں مفعول پڑھیں گے مقدمہ آگے کیا ہوا ترجمہ ہوگا، اور چونکہ اس کو بھی نحوی قوانین سے آگے کیا ہوا ہے، اور اگر اس میں مفعول اس میں فاعل پڑھیں گے مقدمہ تو آگے کرنے والی، تو یہ بھی چونکہ نحوی قوانین کو آگے کرنے والی ہیں اور خود پیچھے رہنے والی ہیں، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ ابتدائی کلام میں جب جار مجرور آ جائے تو وہ آپس میں تو وہ خبر مقدم بنتا ہے، اور مقدم اور ما بعد مبتدا مؤخر بنتا ہے۔ اب یہاں ہم نے پڑھا کہ مبتدا اور خبر معرفہ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں مقدمہ خبر نکیرہ ہے، تو یہاں فی خبر کو مقدم کیا تاکہ اس کے اندر تخصیص آ جائے اور اس کا مبتدا بننا صحیح ہو۔ معلوم ہو کہ مقدمۃ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ وثلاثۃ مقاصد، اور یہ بھی مقدمہ پر عطف ہیں۔ مقاصد یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ غیر منصرف جمع منتہی الجموع ہونے کی بنا پر اس کے اوپر وہاں کسرہ غیر منصرف میں کسرہ فتحہ کے تابع ہوا کرتا ہے۔ وخاتمۃ، یہ بھی مقدمہ پر عطف ہے اور ایک خاتمہ ہے۔ فرما رہے اما المقدمۃ، بہرحال مقدمہ ففیہا فصول، اس کے اندر چند فصلیں ہیں، یہ اما شرطیہ ہیں، المقدمۃ مبتدا ہے، فا جو واقع ہے یہ جزائیہ ہے، فیہا یہ خبر مقدم، فصول مبتدا مؤخر، پھر پورا جملہ ہو کر مقدمہ کے لیے خبر۔ تو یہاں سے اب آگے فصل فی تعریف الاسم المعرب، یہ فصل اسم معرب کے تعریف کے بیان میں ہے۔ اب یہاں سے معرب کی تعریف بیان فرمائیں گے، معرب کا حکم بیان فرمائیں گے، اعراب کی تعریف بیان فرمائیں گے، اور اسی طرح عامل کی تعریف اور معمول کی تعریف، اور پھر آخر میں ایک ان تمام پر متفرق ایک قاعدہ بیان فرمائیں گے، ایک مثال بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے گا کہ معرب ہر وہ اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو، ہر وہ لفظ جس کو غیر کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو وہ معرب ہے۔ پہلی شرط یہ ہو گئی کہ اس کو غیر کے ساتھ مرکب کیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ جہاں بھی یہ 2 شرطیں پائی جائیں تو نہ پائی جائے تو سمجھے کہ یہ کیا ہے، شرط اول پایا جائے کہ غیر کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو، اور شرط ثانی مفقود ہو یعنی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، تو سمجھیے گا کہ یہ معرب ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں قام زید، اب یہاں زید لفظ زید دیکھیے گا اسم ہے، قام غیر کے ساتھ اس کو مرکب کیا گیا ہے، اور دوسری شرط بھی مفقود ہے کہ اس کے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے۔ اب مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں، ماضی ہیں، مضارع ہیں، اور ماضی ہے اور امر ہے اور تمام حروف ہیں۔ زید نہ ماضی ہیں، اس میں جامد نہ امر حاضر ہیں، اور نہ تمام حروف میں سے، تو معلوم ہوا کہ زید معرب ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات مشابہ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، ماضی، تمام حروف اور امر حاضر، تو مبنی الاصل یہ چیزیں ہو گئی۔ اب اس کی مثال ایک دیں گے، مثلا میں کہتا ہوں قام ہؤلاء، اب ہؤلاء اسم ہے غیر کے ساتھ مرکب بھی کیا ہے، لیکن ایک شرط اس کے اندر پایا جا رہا ہے جس کا عدم تعریف کے اندر ضروری ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔
اور یہاں ہؤلاء مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ مبنی الاصل کی اقسام ثلاثہ میں سے حرف ہے، اور حرف کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ جو غیر کے ساتھ جب تک نہ ملا ہے تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، اسی طرح ہؤلاء بھی ہے، جب تک غیر کے ساتھ نہیں ملا ہوگا تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مبنی ہے نہ کہ معرب ہے۔ بس یہ معرب کی تعریف ہو گئی۔ جو اس کی عبارت میں پڑھتے ہیں، فرما رہے معرب وہ کل اسم، معرب ہر وہ اسم ہے رکب مع غیرہ جس کو مرکب کیا گیا اس کے غیر کے ساتھ، لیکن یہ شرط اول ہو گیا۔ اور شرط ثانی ولا یشبہ مبنی الاصل، اور اس کی مشابہت نہ ہو کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو۔ مبنی الاصل کیا کیا چیزیں ہیں؟ فرما رہے اعنی الحرف والامر الحاضر والماضی، میری مراد یا میں مراد لیتا ہوں مبنی الاصل سے حرف اور امر حاضر اور ماضی۔ اب مثال دے رہے نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ، جیسے کہ زید یہ معرب ہے ترکیب مذکورہ میں قام زید میں، نہ کہ زید اکیلا، لعدم الترکیب۔ اب زید اکیلا کیوں معرب تھا؟ یہ فرما رہے اس کے اندر شرط مفقود ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ ترکیب کے نہ ہونے کی سبب سے۔ ولا ہؤلاء، لیکن ہؤلاء معرب نہیں ہے فی قام ہؤلاء میں، کیوں؟ لوجود الشبہ، اس لیے کہ اس کے اندر مشابہت پایا جا رہے۔ ویسمى متمکنا، اور اس معرب کو اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ اب وجہ اعراب جانیے گا۔ فرما رہے وہ کل اسم، ہم نے ما قبل میں پڑھی کہ ضمیر مرفوع منفصل جہاں بھی آ جائے وہ مبتدا بنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہوا مبتدا ہے۔ کل اسم، کل کے لفظ کل، بعد اور حیث یہ لازم الاضافت ہے، جہاں بھی آ جائے تو یہ ضرور بھی ضرور مضاف ہوں گے۔ تو کل مضاف ہے، اسم موصوف ہے، کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نگیرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے تو موصوف بنتے ہیں، تو اسم موصوف ہے رکب مع غیرہ، مع کے متعلق پہ ہم نے رکب فعل مجہول ہے، باب تفعیل سے رکب و یرکب ترکیب سے ہے، اس کا ماضی مجہول رکب فاعل کے وزن پر۔ مع غیرہ، مع کے متعلق میں ہم نے یہ بات قبل میں پڑھی کہ یہ بھی لازم الاضافت ہے، مفعول معہ واقع ہوتا ہے ترکیب میں۔ مع غیرہ ہی ضمیر سے پہلے ایک یا کئی اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، جیسے مع غیرہ، مع مضاف غیر مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف۔ اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول معہ بنے گا رکب کے لیے، رکب اپنے فاعل اور مفعول فیہ معہ سے مل کر یہ صفت موصوف صفت مل کر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر ہوا کے لیے خبر بن جائے گا۔ فرما رہے ولا یشبہ مبنی الاصل، اشبہ یشبہ یہ باب افعال سے ہے، اور اس کی مشابہت نہ ہو کس کی؟ یعنی اس اسم کی مشابہت نہ ہو کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل، مبنی الاصل کے ساتھ۔ یہ مفعول واقع ہے مبنیہ۔ اب وہ کیا ہے؟ اعنی، یہ عنا یعنی سے متکلم کا صیغہ ہے۔ اعنی یوں تھا اصل میں، یا آخر میں ہے اور اس کا ما قبل مقصور ہے، تو اس کو رما یرمی کے قاعدے سے ساکن کر دیا۔ اعنی میں مراد لیتا ہوں یا میری مراد حرف مفعول بھی، الامر الحاضر موصوف صفت مل کر یہ عطف حرف پہ اوپر اور ماضی بھی اس کے اوپر عطف ہے۔ ترکیبی ترجمہ سن لیجئے گا۔ فرما رہے معرب وہ کل اسم رکب مع غیر، ہر وہ ایسا اسم ہے جس کو ملا دیا گیا ہو اس کے غیر کے ساتھ اور اس کی مشابہت نہ ہو مبنی الاصل کے ساتھ۔ میں مراد لیتا ہوں حرف کو اور امر حاضر کو اور ماضی کو۔ نحو زید فی قام زید، نحو زید یہ اعراب حکائی ہے۔ اعراب حکائی کا مطلب یہ زید مثال ہے فی قام زید میں، تو زید قام زید میں مرفوع ہے تو یہاں بھی مرفوع ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح لا زید یہ بھی اعراب حکائی ہے۔ وحدہ یہ لفظ ہمیشہ جہاں بھی ترکیب میں واقع ہوگا یہ حال واقع ہوگا۔ فرما رہے عدم ترکیب، لا میں جار رہا ہے، عدم ترکیب مضاف مضاف الیہ ہے۔ ولا ہؤلاء یہ بھی اعراب حکائی ہے فی قام ہؤلاء میں، لوجود الشبہ یہ لعدم ترکیب کی طرح ہے۔ ویسمى متمکنا، اور اس اسم معرب کو
اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. فرما رہے متمکن تمکن سے ہے. تمکن کہتے ہیں جگہ دینا، اور چونکہ معرب بھی اعراب کو کیا دیتا ہے؟ جگہ دیتا ہے. اس کے اوپر رفع بھی آتا ہے، ضمہ بھی آتا ہے، فتحہ کسر تینوں اعراب اس کے اوپر چلتے ہیں، اس وجہ سے اس کو متمکن کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے معرب کا حکم بیان فرما رہے کہ معرب کی تعریف تو ہم نے پڑھی کہ اس کے اندر دو قیود ہے. قید اول یہ ہے کہ اس کو غیر کے ساتھ مرکب کیا، اور قید ثانی ہے کہ مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو. آگے بیان فرما رہے کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا. اور اس معرب کا حکم یہ ہے کہ ان یختلف کے مختلف ہو جائے اس کا آخر باختلاف العوامل، عوامل کے مختلف ہونے سے، اختلافا لفظیا مختلف ہونا ایسا مختلف کہ وہ لفظی ہوں. نحو جاءنی زید. اب زید کو دیکھیے گا، اس کا اعراب ایک طرح ہوا، فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہوا. ورأیت زیدا، اب مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوا. ومررت بزید، اب جر کی وجہ سے مجرور ہوا. او تقدیری، یعنی اس کا عطف ہے لفظی کے اوپر، یعنی معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا اختلاف آخر مختلف ہو جائے عامل کے مختلف ہونے سے. اگر عامل مختلف ہو جائے تو یہ بھی مختلف یا تقدیری ہوگا. جیسے جاءنی موسیٰ، اب حالت رفعی ہے لیکن ضمہ نظر نہیں آ رہا، اس میں مقصور ہے. جاء موسیٰ ورأیت موسیٰ حالت نصبی ہے، ومررت بموسیٰ عدد جری ہے. تو یہاں سے آپ کو حکم معلوم ہوا. اب فرما رہے کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہو جائے عامل کے مختلف ہونے. اب مختلف ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرما رہے مختلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ پہلا لفظ جس صفت کے ساتھ متصف ہو، دوسرا لفظ اس صفت کے ساتھ متصف نہ ہو. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جاءنی زید، اب زید تنوین یعنی حالت رفعی میں اب ضمہ کے ساتھ زید متصف ہے، لیکن آگے ورأیت زیدن، اب جو زید ہے یہ ضمہ کے ساتھ متصف نہیں ہے بلکہ نصب کی طرف کنورٹ ہوا، یعنی فتحہ کی طرف آ گیا. اسی طرح مررت بزید، زید کے اوپر ابتداء رفع تھا، پھر نصب آیا، اب بزید کسرہ آیا، تو اس کو کہا جاتا ہے اختلاف. حکمہ ان یختلف آخرہ، حکم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ابتدائی کلام میں جب ایک اسم آ جائے، ایک اسم بغیر الف لام کے اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ابتدائی کلام میں مضاف مضاف الیہ آ جائے تو وہ مبتدا بنتے ہیں. تو مضاف مضاف الیہ کا مبتدا ہوا. یختلف ان مصدریہ ناصبہ ہے، یختلف یہ اختلافاً سے، اختلف یختلف اختلاف باب افتعال سے ہے، ان ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہے. آخرہم یہ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. باختلاف العوامل، اختلاف مجرور ہے بحرف جر کی وجہ سے، العوامل مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اختلافاً لفظیاً یہ موصوف صفت مل کر باختلاف کے لیے مفعول مطلق واقع ہے. تو ترجمہ سنیے گا. فرمارے اس کا حکم کہ مختلف ہو جائے اس کا آخر، اس کا حکم یہ کہ مختلف ہو اس کا آخر عامل کے مختلف ہونے سے، ایسا مختلف ہونا کہ وہ لفظی ہو. نحو جاءنی زید، یہ جاء فعل ہے، نون وقائیہ ہے، متکلم مفعول بھی ہے، زید فاعل ہے، رأیت فعل با فاعل ہے، زید مفعول ہے. ومررت بزید، یہ مررت فعل فاعل با حرف جار، زید مجرور ہے، جار مجرور مررت کے متعلق ہے. اور تقدیری یعنی عطف لفظی کے اوپر، اور لفظی منصوب ہے صفت ہونے کی بنا پر، یعنی جی صفت ہونے کی بنا پر، تو تقدیری بھی صفت ہونے کی بنا پر منصوب ہو. جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت موسیٰ کا اعراب ما قبل کی طرح. فرما رہے والاعراب ما به یختلف آخر المعرب. معرب اعراب کس کو کہتے ہیں؟ فرما رہے اعراب ما وہ چیز ہے بھی کہ اس چیز کی وجہ سے یختلف مختلف ہو جائے معرب کا آخر، یعنی معرب اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے. اختلاف کا ہم نے معنی یہ پڑھ دیا تھا
کہ ایک لفظ جس صفت کے ساتھ متصف ہو ماں بعد اس صفت کے ساتھ متصف نہ ہو تو اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ اب اعراب کی تعریف ہم نے پڑھی کہ معرب کا آخر مختلف ہو جائے، مثلا جاءنی زیدن، اب دن زید کے دال پر ضمہ ہے، ورأیت زیدن دن فتحہ ہے، ومررت بزیدن کسرہ ہے۔ تو اب زید یہ مختلف ہوتا ہے، کبھی فاعل بن جاتا ہے، کبھی مفعول بن جاتا ہے، کبھی مجرور بن جاتا ہے، یہ اسی اعراب کی وجہ سے۔ آپ فرما رہے کہ وہ کیا کیا چیزیں فرما رہے، کالضمۃ جیسے زیدن ہم نے ما قبل میں پڑھا تھا۔ اب یہاں سے یہ سمجھے گا کہ اعراب کی دو قسمیں، ایک اعراب بالحرف، ایک اعراب بالحرکت ہے۔ اعراب بالحرکت جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور اعراب بالحرف یہ واو، الف اور یا ہے۔ فرما رہے کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء، جیسا کہ ضمہ، فتحہ، کسرہ، والواو اور الف اور یا ہے، یہ تمام مجرور کاف حرف جر کی وجہ سے۔ آگے فرما رہے کہ وہ اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، فرما رہے اسم کا جو اعراب ہے وہ تین قسم پر ہے، رفع و نصب و جر، رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے۔ تو یہاں اسم کے اعراب کے بیان فرما رہے کہ اعراب تین قسم پر ہے، یہ رفع، نصب اور جر۔ تو اعراب الاسم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، معرب باللام سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو مضاف مضاف الیہ بنیں گے، اور پھر اگر ابتدائی کلام میں مضاف مضاف الیہ ہو تو آپس میں مبتدا خبر بنتے ہیں۔ اعلیٰ جارہ ہے، ثلاثۃ انواع یہ مجرور ہے، انواع تمیز کی بنا پر مجرور ہے، ثلاثۃ اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے۔ آگے رفع و نصب و جر بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع و نصب و جر بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع منصوب یعنی رفع و نصب و جر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رفع و نصب یعنی اعنی فعل معذوف کے لیے مفعول بناؤ، لیکن یہ خلاف اولا ہے۔ رفع و نصب و جر یہ بھی خلاف اولا ہے، یعنی احدها رفع و ثانیها نصب و ثالثها جر، اور یا اس کو مجرور پڑھو بدل ما قبل سے، علی ثلاثۃ انواع، ثلاثۃ مجرور کے رفع و نصب و جر، بدلیت کی بنا پر اس کو مجرور پڑھو۔ فرما رہے والعامل ما به رفع او نصب او جر، اعراب کی تعریف ہو گئی کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدل جائے۔ اب عامل کیا ہے؟ فرما رہے جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر آ جائے، جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر آ جائے۔ آگے مثال سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ فرما رہے ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر، اور محل اعراب کیا ہے؟ فرما رہے اسم کا وہ محل الاعراب، اور محل اعراب اسم کا وہ الحرف الاخیر، وہ حرف اخیر ہے، یعنی لفظ کا جو حرف اخیر ہوگا وہ محل اعراب ہوگا۔ مثال اب اس تمام کا مثال دے رہے، مثلا آپ سمجھیے گا کہ قام زیدن، اب ہم نے سب سے پہلے کیا بات پڑھی؟ عامل جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر آ جائے، تو قام زیدن، اب زید قام کی وجہ سے زید کے اوپر رفع آ گیا تو معلوم ہوا کہ قام عامل ہے، اور زید کے اوپر اعراب آ رہے ہیں تو زید معرب ہوا کیونکہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہے، اور زید کے اوپر جو اعراب آتا ہے جیسے قام زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، تو مررت بزیدن، تو اب یہ ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ اعراب ہوا، اور جو دال ہے زید کا یہ محل اعراب ہوا۔ مثال سے سمجھیے گا، دیکھیں مثال الکل نحو قام زید فقام عامل، تو فرما رہے قام عامل ہوا تمام کے تمام مثالوں میں، وزید معرب والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہوا، والدال محل الاعراب، اور دال محل اعراب ہوا۔ اب یہاں سے معرب کی تقسیم بیان فرما رہے کہ معرب صرف دو چیزیں، پورے کلام عرب کے اندر ڈھونڈنے سے صرف دو چیزیں ملیں گے آپ کو، باقی کوئی چیز نہیں ملے گا معرب کہ معرب دو چیزیں، ایک اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو یہ معرب ہو، مثلا میں کہتا ہوں جاء زیدن، تو اب زید اس متمکن ترکیب میں واقع ہے تو یہ معرب ہوگا۔ آگے دوسری کیا بیان؟ فعل مضارع کے وہ صیغے جو نون جمع اور نون تاکید سے کیا ہوں؟ خالی ہوں، وہ بھی معرب ہوگا، باقی تمام چیزیں مبنی ہوں گی۔ فرما رہے وَعَلَمْ أَنَّهُ
یعرب فی کلام العربی، فرمانے کے جان لیں کہ تحقیق شان یہ ہے کہ معرب نہیں ہے کلام عرب میں الا الاسم المتمکن، مگر اسم متمکن، والفعل المضارع، اور فعل مضارع. فرمارے وسیجیء، اور قریب آ جائے گا، حکم، اس کا حکم، فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو قسم ثانی میں اس کی تعریف آ جائے گی. اب چلو بس کریں انشاءاللہ، یہ کافی ہے آج کے لیے.